نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد صدق اللہ العظیم۔ اور آ پہنچی ہے موت کی سختی حق کے ساتھ۔ یہ ہے وہ چیز جس سے تو بدکتا تھا، اور پھونکا جائے گا سور میں، یہ ہوگا وعید کا دن، اور آئے گا ہر جی اس کے ساتھ ایک چلا کر لانے والا اور ایک گواہ فرشتہ ہوگا۔ اللہ تعالی نے اس دنیا میں عمل رکھا ہے، اور عمل کی جزا اور سزا اس کے لیے قیامت کا دن مقرر فرمایا ہے۔ دنیا کو دار العمل کہتے ہیں اور قیامت کے دن کو دار الجزا کہتے ہیں۔ قیامت کا مقدمہ یعنی قیامت کی ابتدائی حالت وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وہ موت سے شروع ہوتی ہے۔ مشہور و معروف ہے کہ من مات فقد قامت علیہ قیامتہ، جو شخص مر گیا بس اس پر اس کی قیامت برپا ہو گئی۔ کیونکہ قیامت کا مقدمہ وہ موت ہے، اس لیے اللہ تعالی موت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، آ پہنچی موت کی سختی حق کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک آ پہنچی، یعنی قریب ہے۔ تمام مفسرین فرماتے ہیں ہر جی کی موت قریب ہے، بلکہ موت تو انسان کی زیادہ قریب ہے۔ قیامت کا دن وہ تو مرنے کے بعد صدیاں بعد آئے گا۔ قرآن نے تو قیامت کے دن کو بھی قریب کہا ہے، ان اجل اللہ لآت، بے شک اللہ کا یہ مقرر وعدہ البتہ آنے والا ہے۔ تو قیامت کو بھی اللہ نے قریب کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، یہ قرآن میں ہے۔ فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں چاند کا پھٹنا بھی ہے۔ ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ چکا ہے اور وہ غفلت میں ہیں۔ تو قیامت کو اللہ نے قریب کہا ہے، قیامت قریب ہے، موت تو اس سے پہلے آئے گی۔ تو علماء فرماتے ہیں کل آت فہو قریب، فرمایا کہ جو چیز بھی آنے والی ہے اور یقین ہے کہ وہ آ کر رہے گی، فرمایا اس کو دور نہ سمجھو، وہ قریب ہی ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا سکرہ، اس کی جمع ہے سکرات، موت کی سختی قریب آ چکی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ موت کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالی سکرۃ الموت فرما رہے ہیں، موت کی سختی۔
تو موت کی سختی کے بارے میں تو دعا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے میرے پروردگار میری مدد کرنا موت کی سختیوں پر. اس لیے یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ اس مرحلے سے گزرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس لیے ہم اس کو یہ نہ سمجھیں یہ آسان کام ہے. البتہ ایک چیز وہ حدیث پاک میں آتی ہے کہ انسان کو بری موت سے وہ بچا لیتی ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ ایمان کے بعد کون سا ایسا عمل ہے کہ ایمان ہو پھر موت کی سختی سے آدمی بچ جائے. کافروں کو تو چاہے جتنے بھی اچھے اعمال کر لیں موت کی سختی ہے، آگے حالات ان کے لیے اچھے نہیں ہیں. لیکن مومن کون سا ایسا عمل کرے کہ اس کے لیے موت کی سختی شدت دور ہو جائے، کمی آ جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء. فرمایا کہ یہ جو صدقہ ہے تم صدقہ کرتے ہو یہ رب تعالی کے غضب کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے آگ بھڑک رہی ہو، اس پر تم پانی ڈال دو تو آگ بجھ جاتی ہے. اللہ کا غصہ ایسے بجھانے کے لیے اللہ نے صدقے کا حکم دیا. تو جس طرح پانی سے آگ بجھ جاتی ہے، صدقے سے اللہ کی ناراضگی اور غصہ ختم ہو جاتا ہے. الصدقۃ تطفئ، فرمایا کہ تطفئ غضب الرب. اور حدیث کا دوسرا جملہ اسی میں فرمایا وتدفع میتۃ السوء، یہ صدقہ انسان کو بری موت سے بچا لیتا ہے، بری موت سے بچا لیتا ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی یہ صدقے کا عادی ہو تو صرف فوائد اس کے اس دنیا میں نہیں، دنیا میں تو ہیں ہی، صدقے کا فائدہ مال بڑھ جاتا ہے، یہ صدقے کا فائدہ دنیا میں ہے. موت کے وقت موت کی سختی میں کمی اور بری موت سے بچاؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، فرمایا کہ آگ سے بچو اگرچہ تمہارے پاس ایک کھجور ہو اور تم ضرورت مند ہو تو آدھی خود کھا لو اور آدھی کسی مسکین فقیر کو دے دو، ضرورت مند کو آدھا ٹکڑا بھی کھجور کا دے دو، اللہ اس سے بھی تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے گا. یہ وہ آسانی والے کام ہیں کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے. لیکن قرآن نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے موت کو آسان نہ سمجھنا. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی سختی اللہ اکبر کبیرہ، یعنی آدمی کو نہ معلوم. اور پھر لفظ سکرا یہ سکر سے ہے، اور سکر کس کو کہتے ہیں؟ سین کاف را کا مادہ جہاں بھی آئے گا یہ بے ہوشی کے معنی میں آتا ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ موت کی وجہ سے انسان کے اوپر حالت بے ہوشی والی طاری کر دی جاتی ہے، اور یہ دیکھنے میں آتا ہے، ایسا ہوتا ہے. فرمایا بالحق، یہ ٹھیک ٹھیک اس کی سکرا ہے، موت کی سکرا برحق ہے. ذالک ما کنت منہ تحید، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کہا جاتا ہے یہ جو موت کی سختی شروع ہو چکی ہے یہ تو بتا کہ تو بھاگتا نہیں تھا موت سے. تحید یہ اب وہ چیز ہے کہ جس سے تو بدکتا تھا، بھاگتا تھا، متنفر ہوتا تھا. علماء نے لکھا ہے چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، ہر بندہ طبعی طور پر موت سے بھاگتا ہے، مجھے موت نہ آئے. ہر بندہ بھاگتا ہے، ہر بندے کے دل میں ہے میں موت سے بچ جاؤں. یہ کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ مجھے موت آئے. لیکن فرمایا کافر زیادہ بھاگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، وجہ بڑی عجیب لکھی علماء نے. کافر کو حب دنیا کا مرض مومن سے زیادہ لگا ہوا ہے، اس کو سب کچھ یہی دنیا نظر آتی ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتا اس جہان سے جانا، مرنا نہیں چاہتا. تو فرمایا کافر جو ہے وہ زیادہ موت سے بھاگتا ہے. تو کافر کو بھی کہا جائے گا
ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، لیکن بھاگنے سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم نے کہہ دیا موت سے کتنی دور جاؤ گے، بھاگو گے، زیادہ سے زیادہ جی کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کوئی پریشانی نہ آ جائے، کوئی دشمن گولی نہ مار دے، یہ نہ کر دے، وہ نہ کر دے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، فرمایا تم مضبوط محکم قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ اور بڑے لمبے اونچے قلعوں میں جا کر بند ہو جاؤ، دروازے بند کر کے رکھ دو، فرمایا وہاں بھی تمہیں موت آ پائے گی اور موت نہیں چھوڑے گی، یہ سب کو مرنا ہے۔ ذالک ما کنت منہ تحید ونفخ فی الصور، موت کے مختصر بیان کے بعد اللہ تعالی نے قیامت کے دن کا تذکرہ کیا۔ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا، جتنے زندہ لوگ ہوں گے سب مر جائیں گے۔ اسرافیل علیہ السلام لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم کے منتظر ہیں کہ میں سور پھونکوں۔ فرمایا اسرافیل علیہ السلام وہ قرن البقرہ، وہ جو اس کی صورت شکل اس طرح کی ہے کہ جس طرح یہ بیل کا سینگ ہوتا ہے، یہ بیل کا سینگ جو ہے اس کی شکل ہے اس سور کی، اور وہ سور جو ہے وہ لے کر کھڑے ہوئے کہ کب اللہ مجھے حکم دے گا اور میں پھونک دوں گا۔ چنانچہ اس میں پھونک ماریں گے، اتنی تیز آواز ہوگی پوری زمین پر آواز پھیل جائے گی اور زندہ لوگ سارے کے سارے مر جائیں گے، قبروں میں پڑے ہوئے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اندر۔ 40 سال کا عرصہ گزر جائے گا، حدیث پاک میں آتا ہے 40 سال کا عرصہ گزرے گا، 40 سنہ، 40 سال ہوں گے دونوں سوروں کے درمیان، پھر اللہ جل جلالہ اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ حکم دیں گے، اب سوربوں کو وہ سور بھونکیں گے، اللہ کے حکم سے مردے جو ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے۔ یہ دوسرا سور ہے، یہ قرآن کریم میں کہیں اللہ نے اول سور کا ذکر کیا، کہیں دوسرے کا، فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھونکا جائے گا سور میں، ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ ہوگا وعید کا دن، میں ڈراتا رہتا ہوں کفر اور شرک سے باز آ جاؤ۔ فرمایا اس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ کفر اور شرک کا آج انجام کیا ہے۔ ذالک یوم الوعید، اللہ تعالی ہمیں کفر اور شرک سے محفوظ رکھے۔ کفر اور شرک سے گندی چیز اس جہان میں کوئی نہیں ہے، یہ آدمی کو بہت دور رہنا چاہیے کفر اور شرک سے۔ کفر اور شرک کے بعد نمبر ہے بدعت کا۔ بدعت الامان والحفیظ، حضرت بلال کی نہ اذان اچھی لگتی ہے لوگوں کو، نہ تکبیر اچھی لگتی ہے۔ سیدنا بلال کی اذان، الحمدللہ اللہ پاک نے یہ سمجھ عطا فرمائی ہے، حضرت بلال کی اذان شروع ہوتی تھی اللہ اکبر سے اور ختم ہوتی تھی لا الہ الا اللہ پر، بس یہی اذان کافی ہے۔ شرک اور کفر کے بعد بدعت اللہ کو بہت مبغوض ہے، بہت ناپسند ہے، تو اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ سور پھونکا جائے گا، ذالک یوم الوعید، یہ ہوگا وعید کا دن۔ آج میں ڈراتا رہتا ہوں، کہتا رہتا ہوں ڈر جاؤ ڈر جاؤ ڈر جاؤ، سزا ہوگی سزا ہوگی۔ اللہ نے فرمایا وہ ہوگا وعید کا دن، اس دن بتاؤں گا کہ کس عمل کی کیا سزا ہے۔ وجاءت کل نفس، آخری آیت میں سورہ قاف کی یہ آیات بہت چھوٹی چھوٹی ہیں اور مضامین اس کے بہت اعلیٰ ہیں۔ فرمایا وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، آئے گا ہر جی کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے۔ قبر سے ہم اٹھ گئے، اٹھنے کے بعد اب کیا ہوگا؟ ایک فرشتہ سائق ہوگا، سائق کہتے ہیں ہانک کر لانے والا، چلا کر لانے والا، تو ایک چلا کر لانے والا فرشتہ ہے، کس کی طرف؟ میدان محشر کی طرف۔ چلو 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 چلو، اللہ کا ایک فرشتہ تو ہر بندے کے چلو 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 چلو۔
وہ کہے گا تو بس ہم آگے ہوں گے اس کے، وہ چلا کر لے جائے گا۔ دوسرا فرشتہ فرمایا وہ شہید، اور وہ شہید ہوگا، یعنی شہید کا معنی گواہ ہے، وہ ہمارے اعمال پر گواہ ہوگا۔ یہ کون سے دو فرشتے ہیں؟ علماء نے فرمایا ہے راجح قول کے مطابق یہ وہی دو فرشتے ہوں گے جو ہمارے دائیں اور بائیں ہمارے ساتھ رہے، یہ وہ دو فرشتے ہوں گے۔ یہ قیامت کے دن ایک سائق بن جائے گا، ایک شہید بن جائے گا، ایک چلا کر لے جانے والا، چلو 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 آگے چلو چلو، یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوں گے، اور دوسرا شہید ہوگا۔ یہ دو فرشتے ہمیں لے کر جائیں گے۔ اگرچہ بعض علماء نے یہ قول بھی کیا کہ ان کے علاوہ دو فرشتے ہوں گے، لیکن حضرات نے، محققین نے ترجیح دی ہے کہ دو فرشتے ہر انسان کے اس وقت تک ہیں جب تک موت ہے، پھر دوبارہ قیامت کے دن پھر ساتھ ہو جائیں گے۔ جب تک انسان کا فیصلہ نہیں ہو جاتا جنت کا یا جہنم کا، یہ ساتھ نہیں چھوڑیں گے، یہ اس کے ساتھ ہی رہیں گے۔ وہ سب سے بڑی پیشی ہے، بہت بڑی پیشی ہے، اور بہت اللہ کے حضور آخری انسان کی پیشی ہے۔ اور اس کے بعد یا تو فریقٌ فی الجنہ یا فریقٌ فی النار، یہ بعض ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کے لیے رب العالمین کا فیصلہ ہوگا جنت میں جاؤ، اور بعض کے لیے دوسرا فیصلہ ہو جائے گا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ پاک نے جب اولاد نکالی چھوٹی چھوٹی، تو سیدنا آدم علیہ السلام نے دیکھا میری دائیں جانب سفید چہروں والے، بائیں جانب سیاہ چہروں والے ہیں۔ آپ ادھر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، آپ ادھر دیکھتے ہیں دوسری طرف دیکھتے ہیں سیاہ چہرے والوں کو تو آپ جو ہے مغموم ہو جاتے ہیں۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو پوچھا کہ آدم علیہ السلام کیوں پریشان ہے؟ معراج کی رات کی بات ہے۔ تو پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو یہ حالت تھی، تو فرمایا یہ جتنے لوگ ہیں میری پشت میں اللہ پاک نے رکھے ہیں، یہ سارے کے سارے جو دائیں جانب والے ہیں یہ جنتی ہیں، اور ادھر والے جو ہیں اللہ نے بتایا یہ جہنمی ہیں۔ میں جنتیوں کو دیکھتا ہوں تو خوش ہو جاتا ہوں، دوسروں کو دیکھتا ہوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ تو موت بھی برحق ہے، موت کی سختی بھی برحق ہے، اس لیے نبی علیہ السلام کی جو دعا ہے کہ اس جملے کو آپ اپنی دعاؤں میں شامل کریں، اے اللہ موت کی سختیوں کو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہم اعنا علی سکرات الموت وغمرات الموت، کیونکہ آج کل یوم ہوا فی شان، رب تعالی ہر دن ایک اپنی نئی شان میں ہے، پتہ نہیں آج کس کے بارے میں حکم دے دے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، اللهم أعنا على سكرات الموت وغمرات الموت وشدائد الموت، اللهم راحة عند الموت، اللهم راحة بعد الموت، اللهم راحة في القبر، اللهم راحة عند البعث، اللهم راحة عند الحساب، اللهم راحة عند الصراط، صلى الله تعالى على حبيب خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔